معزز سامعین کرام السلام والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے کھلاتا پلاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا، حضرت ہرن ایک سپاہی تھے یزیدی فوج کے، یزیدی فوج میں سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کی فوج میں داخل ہو گئے، اور یہ لڑتے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے پاس میں گاؤں تھا کربلا کے پاس، اس علاقے میں اس گاؤں تک یہ بات پہنچی کہ نبی کا نواسہ، نبی کا لاڈلا بیٹا امام حسین اپنے کچھ گھر والوں کو لے کر، چند ساتھیوں کو لے کر وہ یہاں میدان تک آ پہنچے ہیں، اور یزید کا لشکر 22,000 ہے۔ تو ان کا نام ہے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی، ان کی ماں بیوہ ہیں، شادی ہو چکی ہے، تھوڑے دن شادی کو ہوئے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا سہاگ نہ اجڑے، کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں اور باپ کا سہارا ہوں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا رہوں، مگر یہ عشق تھا ان کی ماں کا۔ حضرت وہب کی ماں نے اپنے بیٹے کو یہ اطلاع پہنچائی کہ میرا بیٹا، مجھے خبر ملی ہے کہ امام حسین کو یزیدی پریشان کرنے پہ لگے ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے، دل میں ایک تمنا ہے اگر تو اسے قبول کر لے۔ بیٹے نے کہا اماں جان بتاؤ کیا تمنا ہے؟ کہا بیٹا دیکھ تیری شادی کو چند دن تو ہوئے ہیں، تیری نئی نویلی دلہن ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کا سہاگ بھی بگڑ سکتا ہے، مگر بات یہ ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ امام حسین کے ساتھ میں ساتھ دینے والا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا، اور جو ہے میدان کربلا میں اسلام اور ان کے نام پر شہید ہونے والوں میں تیرا بھی نام لکھ جائے، یہ میری دل کی تمنا ہے، چل ہم ابھی چلتے ہیں۔ امام حسین سے عرض کریں گے اللہ کے نبی کے رسول کے نواسے، یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، میں نے اپنے بڑا دل لگن سے پالا تھا تاکہ میرے یہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے، مگر اے حسین آج تمہاری مصیبت مجھے دیکھی نہیں جاتی ہے، میں یہ چھوٹا سا ادنا سا آپ کا غلام لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لو۔ بچہ کہتا اماں جان جو تم چاہو مجھے منظور ہے، مگر تھوڑی سی اجازت دے دو تاکہ میں اپنی بیوی سے جس کا نیا نویلا سہاگ ہے اس سے بھی پوچھ لوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ماں جواب دیتی ہے بیٹا بیوی سے پوچھ تو، اجازت اس سے بھی لے لے، مگر اگر وہ منع کرے تو ماننا نہیں، اس لیے کہ میری دل کی آخری خواہش، آخری تمنا یہ ہے کہ جب تو میدان کربلا میں شہید ہوگا تو میں نے جو تجھے دودھ پلایا ہے وہ خوشی خوشی میں تجھے معاف فرما دوں گی، کچھ نہیں مانگتی ہوں، بس آخری تمنا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں میں، ان کا ساتھ دینے والوں میں تیرا نام لکھ جائے، کہ کل میدان محشر میں جب شہداء کو پکارا جائے تو اس لسٹ میں تیرا نام بھی ہو، اور تیرے ساتھ میرا بھی نام جڑ رہا ہو، اور تیری بیوی کا نام بھی جڑ رہا ہو، وہاں مجھے بہت خوشی ہوگی۔
بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ بیوی نے یہ چند الفاظ سنے، کون نہیں چاہتا کہ اس کا سہاگ نہ اجڑے، جوانی کا عالم ہے۔ بیوی جواب دے دی شوہر نامدار میں جانتی ہوں میری کی دل کی تمنائیں بھی کچھ ہیں، مگر اگر آپ امام حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہے، اجازت ہے آپ کو کہ کل جب آپ میدان محشر میں شہید کے نام سے پکارے جائیں گے تو مجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کر بھی وہاں پکارا جائے گا۔ مجھے خوشی ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جائیے۔ تینوں ماں بیٹا بہو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے میدان کربلا میں پہنچے وہ لوگ جو خون کے پیسے بھی ہیں، مگر وہیں اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں عشق حسین ڈال دیا ہے۔ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، ماں نے اپنی ساری وعدات سنا دی۔ میرے حسین، آخری خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے نام پہ میدان کربلا میں اسلام کی آبیاری کے لیے شہید ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا اماں جان تمہارا یہ تحفہ مجھے قبول ہے، تم نے جو چاہا وہ میں نے قبول کر لیا ہے، مگر دیکھو تو صحیح اس کی بیوی کا سہاگ اجڑ جائے گا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا کون بچے گا؟ بڑا التجائیں کی، بڑی جو ہے ان سے آرزویں کی، بڑی ان سے جو ہے درخواستیں کی، تب کہیں میرے حسین نے جا کر ان کی درخواست کو قبول فرمایا، ورنہ حسین نہیں چاہتے تھے۔ اپنے ساتھی لوگوں سے بھی کہا لوگوں جو میرے ساتھ جن لوگوں نے یہاں تک دیا ہے ان کا خیر مقدم ہے، ان کے لیے میری دعائیں ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بیوی بیوہ ہو جائے، کسی کی ماں کا بڑھاپے کا سہارا چھن جائے، کسی کے بچے یتیم ہو جائیں۔ میری جانب سے سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہے میدان کارزار سے وہ جا سکتا ہے، مگر ہر ایک نے یہی بات کہی تھی حسین ہم یہاں تک آپ کا ساتھ دیتے ہوئے چلے آئے ہیں اور ہم آخری سانس تک پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، خون کا آخری قطرہ بھی ہمارا آپ کے نام پہ قربان ہوتا ہوا دکھائی پڑے گا۔ امام حسین نے اس درخواست کو قبول کیا، کہا اماں اگر نہیں مانتی ہو ٹھیک ہے، یہ نذرانہ یہ تم نے بیٹا جو جوان ہے ابھی چند دن شادی کو ہوئے ہیں، اگر تم اسلام کی آبیاری کے لیے دیتی ہو تو میدان کارزار میں قبول ہے۔ بچہ بھیجا گیا، ماں کو سلام کیا، امام حسین کے قدم پاک چومے۔ یہ میدان کارزار میں نوجوان جاتا ہے، یزیدی فوج تو مقابلے کے لیے تیار ہے ہی، وہ تو یہی چاہتا حسین اپنے ساتھیوں کو بھیجو یا خود مقابلے میں آ جاؤ، مگر کوئی ساتھی میرے حسین کو میدان میں جانے نہیں دیتا۔ اے حسین ہم جب تک ایک بھی جان باقی ہے آپ میدان میں نہیں جائیں گے۔ بس میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وہب ابن عبداللہ قلبی نوجوان کو بھیجا۔ اس شیر نے پکارا دیکھو میں نے نہ اپنی بیوی کا سہاگ دیکھا ہے، نہ میں نے اپنے ماں کے بڑھاپے کی پرواہ کی ہے، نہ میں نے اپنی جوانی کا خیال کیا ہے، بس میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں تم دنیا کے کتے لالچی ہو اور ہم جنت کا سودا دنیا میں کرنا چاہتے ہیں اور تم دنیا میں جہنم کا سودا کرنا چاہتے ہو، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم جنت کا سودا خرید رہے ہیں اور تم دنیا کے لالچ میں آ کر ہیرے جواہرات جو ہے لینے کے چکر میں تم نے جہنم کا سودا کر لیا ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تاریخ بتاتی ہے نوجوان ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس نے یزیدی فوج سے لڑتا رہا، بہت ساروں کے دو دو چار ٹکڑے کیے، مگر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوشتہ تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ جو میدان کارزار میں آج جائے گا وہ زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا۔ حسین کے نام پر اسلام کی آبیاری کے لیے جو بھی میدان میں گیا وہ جام شہادت کو نوش کر کے ہی لوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبتیں پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔